دنیا بھر میں دیکھنے والوں اور سننے والوں کو خاور صدیقی کا سلام۔ آغاز ڈیجیٹل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، حکومت بوکھلا گئی ہے، سٹ پٹا گئی ہے۔ مریم نواز کی ججوں کو دھمکیاں دینے کے باوجود نہ کو توہین عدالت ہوئی، نہ ہی کوئی مقدمہ درج ہوا۔ لگتا ہے ججز بھی ستو پی کے سو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کے نو رکنی بینچ نے الیکشن کی تاریخ نہ دینے اور تاخیری حربے استعمال کرنے سے تنگ آ کر اس بات کا از خود نوٹس بھی لے لیا ہے۔ اس پر نو رکنی بینچ کا حصہ بننے والے جسٹس جمال بندوخیل نے از خود نوٹس پر ہی اعتراض اٹھا دیا، اور یہ اعتراض نوٹ کی صورت میں درج تھا جو کہ انہوں نے سماعت کے دوران پڑھ کر سنائی، جس کے بعد وہ نوٹ چیف جسٹس آف پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ اسے پروسیڈنگ کے دوران دستاویز کی شکل میں کیس کا حصہ بنائیں۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ از خود نوٹس کی سماعت کے پہلے روز سے ہی چیف جسٹس کا موقف ہے کہ الیکشن 90 روز سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہاں، ہنگامی حالات میں الیکشن کا وقت بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے الیکشن کے معاملے پر واضح ریمارکس دیے۔ ہم دو صوبائی اسمبلیوں کے محافظ ہیں اور 90 روز میں الیکشن کروانا ایک آئینی معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے صدر کی جانب سے شیڈیول دینے کا معاملہ بھی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں، لیکن شیڈیول نہیں دیا گیا۔ جسٹس بندوخیل صاحب نے کہا کہ از خود نوٹس پر میرے کچھ تحفظات ہیں، کیونکہ از خود نوٹس جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے نوٹ پر لیا گیا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا اسمبلیاں آئینی طریقے سے ٹوٹی ہیں؟ اور سن لیں، آج 1.5 مہینہ ہو گیا ہے، نگران حکومت بھی بن گئی ہے، سب نے مزے بھی لے لیے ہیں، لیکن سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اس نقطے کو اس وقت اٹھانے کا کیا جواز بنتا ہے۔ لیکن ناظرین، اب یہ معاملہ عدالت میں ہی دیکھنا ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے، کیونکہ فیصلے میں صرف اور صرف آئین کی تشریح ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جماعتیں اس فیصلے پر اس قدر تل ملا رہی ہیں کہ جیسے یہ کیس ان کے خلاف ہو اور اس کے فیصلے میں انہیں سزا سنا دی جائے گی۔ ناظرین، سرگودا ورکرز کنونشن کی مثال ہی لے لیں، جس میں سرعام محترمہ مریم بی بی نے جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس علی اکبر نقوی کو نشانہ بناتے ہوئے حاضر سروس ججز کی تضحیک کی۔ ناظرین، حیرت کی بات ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا ہدف تنقید 5 کا ٹولہ بدل چکا ہے۔ اب اس میں سے جنرل باجوہ نکل چکے ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید جنرل باجوہ نے مریم نواز بی بی کو بھی کسی آڈیو ویڈیو کی دھمکی دی ہوگی۔ شاید اسی لیے مریم نواز صاحبہ نے جناب جنرل باجوہ صاحب کی تصویر ہٹا کر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی تصویر لگا دی۔ لیکن ناظرین، معذرت کے ساتھ یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں ججز کی بھی اپنی اپنی پارٹیاں ہیں، یا یوں کہیں کہ سیاسی پارٹیوں کی اپنے اپنے وکلاء سے کم اور ججز سے کچھ زیادہ ہی امیدیں ہیں۔ مریم بی بی سرگودا کی ایک مارکی میں ہونے والے ورکرز کنونشن کے خطاب میں از خود نوٹس کے 9 رکنی بینچ میں سے 2 کو مسلسل ہدف تنقید بنا رہی تھیں، جس کا مطلب محض عدلیہ کو متنازع بنا کر فیصلے پر سوال اٹھانا تھا۔ اور یہ نون لیگ کا پرانا طریقہ واردات رہا ہے کہ جب اپنے کرتوت معلوم ہو اور اپنے خلاف فیصلہ آنے کی توقع ہو تو یہ لوگ یہی کرتے ہیں۔ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، تاریخ سے سمجھنا مشکل تو نہیں۔ دوسری طرف دوسرے روز جمعے کے دن جب سماعت ہوئی تو پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک نے جسٹس بندوخیل صاحب کا وہی نوٹ حرف بہ حرف پڑھ کر سنا دیا جس پر انہوں نے از خود نوٹس پر اعتراض اٹھایا تھا، جس پر چیف جسٹس صاحب نے استفسار کیا کہ آپ کے پاس یہ نوٹ کہاں سے آ گیا، جبکہ یہ ابھی تک کیس کے کاغذات کا حصہ ہی نہیں بنا اور جس پر میرے دستخط بھی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ بات کتنی سادہ ہے، بچے بچے کو سمجھ میں آ جائے، لیکن فاروق ایچ نائک صاحب کہتے ہیں کہ جب جسٹس بندوخیل صاحب نے یہ نوٹ پڑھا تھا تو ہمارے وکلاء نے لکھ لیا تھا، جو کہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اس طرح حرف بہ حرف لکھنا ممکن ہی نہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جس نے جسٹس بندوخیل صاحب کو یہ نوٹ لکھ کر دیا تھا، ممکن ہے کہ اسی شخص نے ایک کاپی ایک سیاسی جماعت کے وکیل کو بھی دے دی ہو۔ ناظرین، کیس بہت سادہ ہے کہ پی ٹی آئی اور اس ملک کی عوام کے علاوہ حکومت کے کسی بھی اسٹیک ہولڈر کو فی الحال الیکشن سوٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ الیکشن ہوئے تو عمران خان آ جائے گا اور اس بار عمران خان صاحب لولی لنگڑی حکومت نہیں بنائیں گے، اسی لیے عمران خان کو آنے سے
اور ملک میں الیکشن ہونے سے روکا جا رہا ہے اور اس کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب پیر سے باقاعدہ سماعت شروع ہو جائے گی۔ امید ہے کہ فیصلہ جلد آ جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ ہمارا سوالی آئین ہے، کوئی شخص نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اس قدر سادہ اور آسان نہیں ہے اور سپریم کورٹ اس کیس کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کی عدلیہ کے خلاف تضحیک آمیز مہم کے حوالے سے عدالت نے ابھی تک اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا؟ ممکن ہے کہ عدالت اس بات کا جواب کچھ اس طرح دے کہ کسی اور نوٹس لینے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور فیصلہ بھی سامنے آ جائے۔ جمعے کے روز ہونے والی سماعت میں بھی پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق ایچ نائک صاحب نے اس بات پر سماعت کے دوران زور دیا کہ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو اس کیس سے الگ کیا جائے، اور دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ 9 رکنی بینچ کی بجائے فل کورٹ بنایا جائے۔ لیکن ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بینچ بھی بنے گا تو اس میں بھی یہ دونوں ججز صاحبان تو موجود ہوں گے۔ ایسے میں موجودہ حکومت اور اس کے اتحادی سٹ پٹائے ہوئے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈیلے کیسے کریں، کون سا حربہ استعمال کریں۔ جسٹس مظاہر علی کے خلاف دائر ریفرنس پر ان کا موقف ہے کہ آڈیو لیکس اور جائیداد کے معاملات پر تحقیقات کی جائیں، وہ اس میں بھرپور تعاون کریں گے، کیونکہ یہ اعتراضات اور معاملات ان پر جھوٹا سیاسی بیانیہ بنانے کے لیے اٹھائے گئے ہیں، جس کا وہ سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جبکہ چیف جسٹس صاحب کا موڈ بتا رہا ہے کہ جلد فیصلہ کر کے ملک کو اس بحران سے نکالیں گے۔ دوسری طرف جیل بھرو تحریک اپنے جوبن پر ہے۔ کل راولپنڈی سے فیاض الحسن چوہان اور زلفی بخاری نے گرفتاری پیش کی، لیکن موجودہ حکومت نے اس وقت جیل بھرو تحریک کو ناکام کہنا شروع کر دیا جب شاہ محمود قریشی کے بیٹا اور بیٹی عدالت میں پیش ہوئے کہ انہیں اپنے والد سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ انہیں ملنے دیا جائے اور بتایا جائے کہ ان کے والد صاحب کہاں ہیں، جس پر حکومتی مسخرے کا مذاق اڑاتے رہے۔ دراصل شاہ محمود قریشی ہوں یا اسد عمر، وہ ضمانت نہیں مانگ رہے بلکہ اپنا بنیادی حق مانگ رہے ہیں کہ انہیں ان کے گھر والوں سے ملنے دیا جائے۔ کھانا، ادویات اور بنیادی ضروریات کی اشیاء ان تک پہنچنی چاہیے، کیونکہ یہ سیاسی جنگ تو ہے لیکن انسانی حقوق کا معاملہ بھی ہے۔ خیر کچھ بھی کہیں، خان کے کھلاڑیوں کے جوش و جذبے میں بالکل بھی کمی نظر نہیں آ رہی۔ روزانہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کارکنان گرفتاری دینے کے لیے پہنچ رہے ہیں، لیکن پولیس انہیں گرفتار نہیں کر رہی تاکہ جیل بھرو تحریک کو ناکام بنایا جا سکے اور ناکام بتایا جا سکے۔ حکومت کا ہدف صرف اور صرف لیڈرشپ کی گرفتاری ہے۔ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ کارکنان کو گرفتار نہ کیا جائے اور لیڈرشپ کو زیادہ سے زیادہ وقت اندر رکھا جائے، جس سے یہ تحریک دن بدن کمزور ہوتی جائے گی اور عمران خان کی عوامی مقبولیت کو نقصان پہنچے گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ مجھے تباہ کرنے کے لیے ملک کو تباہ نہ کیا جائے، لیکن شاید ملک کی پرواہ کس کو ہے؟ انہوں نے تو عمران خان کو تباہ کرنے کے حربے استعمال کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو تباہ کرنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔